اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری تمہارے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعزازی اور رضامندی کے کلمات مسلمانوں کے اس عظیم خیرخواہ، ہمدرد اور غم گسار ہستی کے لیے ہے جسے خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے واقعہ کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی میں داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور اسلام چھوڑنے کا کہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ میں اسلام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سے رہوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چوڑا اور آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا۔ خد و خال آپ حسین تھے جنہیں گندمی رنگ نے اور پرکشش بنا دیا تھا، جبکہ زرد خداب میں رنگی ہوئی بڑی داڑھی چہرے پر بھلی معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے ساتھ یکے بعد دیگر نکاح کر کے ذو النورین کا لقب پایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد رضائے الہی کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ ہجرت ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آپ نے حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت فرما کر امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا اور جامع القرآن ہونے کا عظیم لقب پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہ پیا کرتے تھے، بلکہ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی تھیں آپ ان تمام خرابیوں سے دور رہا کرتے تھے۔ خیر خواہی، عاجزی، سادگی، رحم دلی، دل جوئی، اتباع سنت اور خوف خدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ ادب رسول ایسا کہ جس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی، کبھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ سخاوت ایسی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے آپ نے پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا، لیکن جب حاضر کرنے کا وقت آیا تو آپ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، اور اس کے بعد 10,000 اشرفیہ پھر پیش کی۔ خیر خواہی ایسی کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور اگر کسی جمعہ کو ناغہ ہو جاتا تو اگلے جمعہ کو 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حیا ایسی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ آپ بند کمرے کے اندر غسل کرتے اور اپنے بدن سے کپڑے نہ اتارتے اور اپنی کمر کو سیدھا بھی نہ کرتے۔ لباس میں سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرماتے تو 4-5 درہم کا کپڑا آپ کے جسم کی زینت ہوتا۔ رحم دلی ایسی کہ خادموں اور غلاموں کے آرام کا خیال کرتے، اگر رات کو کوئی کام پڑ جاتا تو خادموں اور غلاموں کو نہ جگاتے بلکہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے۔ دل جوئی ایسی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کا نکاح تھا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرکت کی دعوت دی۔ آپ تشریف لے کے گئے اور فرمایا کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے یہ پسند کیا کہ میں تمہاری دعوت کو قبول کروں اور تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عبادت گزار ایسے تھے کہ رات کے پہلے حصے میں آرام کرتے اور بقیہ رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتے اور دن بھر نفلی روزے میں رہا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت کا شوق ایسا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرما دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے دل پاک ہے تو کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے سیر نہیں ہو سکتے۔ عشرہ صحابہ کرام میں شامل ہونے کے باوجود فکر آخرت ایسی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 حال خلافت کے منصب پر فائز رہنے کے بعد 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو بروز جمعہ روزے کی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایتی مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع کے اندر واقع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔